بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آرمی افسر 7 پنجاب ریجمنٹ سے اڈیالہ جیل تک کیسے پہنچا اور پھر وہاں کیا حالات رونما ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سلسلے وار کہانی جاری ہے۔ آج اس کی 8ویں قسط آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل بھی بڑی تربیت گاؤں میں سے ایک ہے۔ یقین کیجیے اگر کوئی مثبت سوچ رکھتا ہو تو بہت بڑی وہاں اس کی تربیت ہوتی ہے، اور اگر منفی سوچ رکھتا ہو تو اس کو بھی وہاں برا ہی ماحول ملتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹا اور وہ خراب ہوتا ہے۔ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، انسان نے جس طرح اینک پہنی ہوئی ہو اسی طرح اس کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں اور وہی کچھ اس کو نظر آتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اڈیالہ جیل پہنچے تو ایک بالکل نیا تجربہ تھا، اس سے پہلے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن خوش قسمتی یہ کہ خالص اللہ کا معاملہ تھا، ایمان کا معاملہ تھا، اسلام کا معاملہ تھا۔ کوئی ہم نے چوری نہیں کی، کوئی کسی پر ہم نے الزامات نہیں لگائے، کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ اس وجہ سے دل بہت مطمئن تھا، اور گزشتہ اقوام کے اندر جو مومنوں کے اوپر ایمان کی دعوت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے جو مشکلات آتی رہی ہیں وہ ساری سامنے آتی تھیں، ان سے بڑا حوصلہ ملتا تھا اور خوشی بھی محسوس ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے راستے پر چلائے۔ یہی تو دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ صراط مستقیم پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے کے اوپر جن پر تو نے انعامات کیے۔ تو یہ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے، اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں، بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک تو تمہارے اوپر وہ دور آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے ایمانداروں کے اوپر آیا تھا، جنہوں نے کفر و شرک کے ماحول کے اندر ایمان کی شمع روشن کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کو بڑی سختی کے ساتھ قوم نے نپٹا ہے۔ اصحاب یاسین کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، کس طرح اس دائی کو، خیر خواہ کو قتل کر دیا گیا جب اس نے اللہ کی طرف بلایا۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے راستے میں تھا، اس لحاظ سے دل بہت مطمئن تھا۔ اور جب ہم وہاں گئے، ہم 3 تھے، ایک میرے بڑے بھائی محمد الیاس صاحب تھے اور ایک علامہ سجاد صاحب تھے، جو تھے تو میرے بچپن کے دوست ہی تھے، اور ایمان کے راستے میں بھی انہوں نے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ اس سلسلے میں جیل تک پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد وہ ایسے ڈرے کہ انہوں نے پھر ایمان کا راستہ چھوڑ دیا، پھر دنیا دار بن گئے اور اپنے آبائی دین میں لوٹ گئے۔ بہرحال اپنے اپنی قسمت کی بات ہے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ تو ہم تینوں کو علیحدہ علیحدہ بیرکوں کے اندر شفٹ کر دیا گیا، اور جو کچھ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہاں کی، وہ کمبل اور اس طرح کی چیزیں وہ وہاں ایشو کیے گئے۔ تو جیل کی بھی مختلف چیزوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، وہ بھی تب کچھ تو یاد ہیں، کچھ بھول بھی گئے۔ تو جہاں وہ کمبل اوپر بچھاتے ہیں اس کو کھڈی کہتے ہیں، یعنی جس طرح ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے اور سائڈوں سے 2 طرف یعنی سیمٹ کی بنی تھوڑی سی اوپر اٹھی ہوئی جگہ ہوتی ہے جس کو کھڈی کہتے ہیں، یعنی چرپائیوں تو وہاں نہیں ہوتی ہیں، تو اسی کے اوپر وہ کمبل بچھا کے لائنوں میں وہ لوگ وہاں رہتے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی وہاں مجھے تو جگہ نہیں ملی کیونکہ ساری پر تھی، تو نیچے ہی جو فرش ہوتا ہے اس پر انہوں نے کہا بھئی یہیں اپنا یہ کمبل بچھا لو، ادھر ہی آپ، جب کبھی کوئی کھڈی خالی ہوئی تو آپ کو دے دیں گے جب آپ کی باری آئے گی۔ تو کتنے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت کھڈی کا ملنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہوتی تھی۔ کافی دنوں کے بعد مجھے وہ کھڈی ملی، بلکہ جب کھڈی ملی تو کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد ہم وہاں سے رہا ہو گئے۔ تو دوسرے دن صبح جیل سپرنٹینڈنٹ کا انٹرویو ہوتا ہے، جو بھی نئے قیدی آتے ہیں وہ ان سے بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یعنی کچھ جس طرح اس کی کوالیفیکیشن وغیرہ بھی کارڈ سا بنتا ہے، حوالاتی کارڈ۔ تو وہ جب میری باری آئی تو
سپرنٹینڈنٹ صاحب پوچھتے ہیں کہ ہاں کیا تعلیم ہے؟ تو میں نے بتایا میں گریجویٹ ہوں۔ کہتے ہیں دینی تعلیم کیا ہے، کتنے کلمے آتے ہیں؟ تو میں نے کہا سپرنٹینڈنٹ صاحب پہلا کلمہ پڑھا ہے تو یہاں پہنچ گیا ہوں۔ تو چونکہ تیز لوگ ہوتے ہیں، فوراً اس نے آنکھیں اٹھا کر اوپر دیکھ کے میری طرف کہا، اس نے کہا یہاں آرام سے رہنا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں کر رہی ہے۔ تو پوری طرح وہ سمجھ گیا مسئلہ کیا ہے۔ تو باقی مزید میں نے اپنا آرمی کے حوالے سے تعارف نہیں کرایا، کیونکہ اگر میں آرمی کے حوالے سے تعارف کرا دیتا تو یقیناً پھر وہ مجھے اے گریڈ یا بی گریڈ کم از کم لازمی دے دیتے، چونکہ وہاں 3 گریڈز میں نے دیکھے ہیں۔ اے گریڈ جو قیدی ہوتے ہیں ان کو کافی اچھی سہولتیں ہوتی ہیں، اور بی گریڈ میں بھی تھوڑی سی کم لیکن باقیوں سے بہتر ہوتا ہے وہ بیرک جو ہے، اور سی گریڈ عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو مجھے پتا تھا یہ مجھے اے گریڈ میں یا بی گریڈ میں ڈال دیں گے تو میرے دوسرے 2 بھائیوں کے اوپر ذرا یہ چیز شک گزرے گی، تو میں نے اپنا بالکل تعارف نہیں کرایا وہاں، تو عام قیدیوں کے ساتھ ہی میں رہا۔ اور ویسے بھی میں چاہتا تھا کہ میں عام قیدیوں کے ساتھ رہوں، کیونکہ عام قیدی بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو ان کے اندر دعوت اور تبلیغ کرنے کا زیادہ مجھے موقع ملنا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے مختلف موقع عطا فرمائے اور دعوت آہستہ آہستہ جاری رہی۔ کتنے وہاں لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ پہلے دن ہم 3 تھے، آہستہ آہستہ کچھ دنوں کے بعد ہم 4 ہو گئے، پھر کچھ وقت گزرا 5 ہو گئے، اور پھر 6 ساتھ ملا۔ تو اس طرح لوگوں کی نظریں بھی ہمارے اوپر پڑ رہی تھی کہ یہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ دعوت پھیل رہی تھی الحمدللہ۔ اور خاص کر وہاں جو اندر کلاسز ہوتی ہیں، دینی کلاسز بھی کچھ ہوتی ہیں، تو وہاں جانے کا بھی موقع ملا۔ کچھ ایک کلاس ہے جس میں حفظ کرا رہے تھے، تو میں نے کہا چلو اس میں بھی جا کے تھوڑا سا بیٹھتے ہیں کہ کیا ماحول ہوتا ہے۔ تو وہاں جو حافظ صاحب تھے، ٹیچر کراچی کے تھے، اور بہت ہی اچھا ان کا انداز تھا حفظ کرانے کا اور بات چیت کرنے کا بھی۔ تو وہاں جب دینی گفتگو ہوئی تو وہ کافی اس دعوت سے متاثر ہوئے اور کہتے ہیں بھائی آپ کی باتیں بالکل صحیح ہیں، اور جو ہے یہاں جو میں کافی یعنی عرصے سے قیدی 14 سال ان کی قید تھی، شاید آدھی کاٹ چکے تھے اور ابھی 6-7 سال ان کے باقی تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے یہاں ہی حفظ کیا ہے اور اسی حفظ کو میں آگے چلا رہا ہوں۔ تو اس کے بعد اسی کلاس کے اندر ایک اور صاحب بھی تھے جو مخالفت کرتے تھے اس عقیدے کے حوالے سے، شاید دیوبندی ٹائپ ان کے نظریات تھے۔ تو جب پوری دعوت ان کے سامنے آئی اور اکابرین کے اوپر چوٹ پڑی تو اس میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی کے حوالے سے بہت زیادہ وہ ذرا ناراض سے ہو گئے کہ حکیم الامت کو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی عقیدے کی خرابی کے اندر تھے، یہ بھی شرک کرتے تھے۔ جب ان کے وہ عقیدے سامنے لائے گئے کہ دیکھو حکیم الامت صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ قرآن میں لکھا ہوا کہتے ہیں، سورہ زمر کی اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ کچھ لوگ آئے گناہ گار نبی علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن آپ کی دعوت ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، تو ہمارے گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے گویا نازل فرمائی کہ میرے ان بندوں سے کہو اے نبی، یہ میرے بندے آپ کے پاس آئے ہیں اور جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا گناہ کر کے، تو ان کو کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو دیکھیے شان نزول بھی اس آیت کا کتنا واضح ہے، اس آیت کے الفاظ بھی کتنے واضح ہیں، لیکن چونکہ اللہ نے آزمائش کی ہے، جن کو اللہ کی بجائے نبی کا بندہ بننے کا شوق ہے انہوں نے اس یہاں سے نکال لیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کل یا عبادی، کل یعنی اے نبی کہو، پھر اپنی طرف سے کہو عبادی میرے بندو۔ تو اس طریقے سے ان کا یہ عقیدہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ وہاں بڑے واضح الفاظ میں مالک فرما رہا ہے کہ کل یا عبادی یعنی میرے بندوں سے کہو، یعنی میری طرف سے میرے بندوں کو کہو۔ اس انداز سے یہ بات ہے، کیونکہ پورے قرآن کے اندر یہی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور تمام انبیاء بندے ہی تھے۔ عبدہ و رسول، نبی علیہ السلام بتا کے بھی گئے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، تو ہم نبی علیہ السلام کے بندے کیسے ہیں بتائیے؟ لیکن حکیم الامت کی سمجھ میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے قرآن کے اندر کتنے تعویذات ہیں عجیب و غریب، اور وہ شرکیہ باتیں بھی ہیں۔ تو جب یہ چیز سامنے لائی گئی تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوئے، کہتے مجھے لکھ کے دے سکتے ہو، لکھ کے دے سکتے ہو کہ وہ مشرک تھے؟
میں نے کہا لاؤ کاغذ پینسل، کیونکہ ہمیں یقین ہے، اور مجھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ بات بھی یاد آ گئی کہ جب ایک سوال و جواب کے سیشن میں کسی بندے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے سنا ہے کہ آپ عبد القادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی جویری، مجدد الافسانی اور یہ اشرف علی تھانوی وغیرہ کو مشرک کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے لکھ دیا ہے، یعنی اس معاملے میں کسی سے کیا ڈرنا ہے۔ تو بہرحال وہ لکھوا کے اور زیادہ پھنس گئے۔ وہ فوراً کاپی پینسل نکال کے لے آئے، تو میں نے اسی حوالے سے اشرف علی تھانوی کی یہ باتیں بیان کر کے میں نے لکھا کہ دیکھیے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایمان خالص قسط اول کے اندر اور تقاریر کے اندر بھی ان کا یہ شرک واضح کیا ہے۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں میں 14 سال کا تھا جب میں نے اعمال قرآنی پڑھی اشرف علی تھانوی کی، تو اسی وقت یہ ماتھا ٹھنکا کہ یہ اگر کفر و شرک اس طرح سے بیان کرنے والے حکیم الامت ہے تو امت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل مناسب ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب آ رہا ہے ان کے اوپر۔ تو وہ بات بھی مجھے معلوم تھی۔ تو اس طریقے سے میں نے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے کے کہا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بدعقیدہ ثابت کیا ہے، مشرک ثابت کیا ہے، اور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو بالکل صحیح مانتا ہوں کہ ان کی تحقیق اور ان کا جو فتویٰ ہے وہ بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے میں نے اس کو لکھ کے دے دیا۔ اب ظاہری بات ہے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ بات اور پھیل جائے گی۔ اس نے تو کسی اور بدنیتی کے ساتھ یہ کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی چال کو گویا اسی کے اوپر الٹ دیا۔ تو اس انداز سے بلکہ ہمارے جو علامہ سجاد صاحب سے وہ تھوڑے سے خفا بھی ہو گئے، ناراض بھی ہو گئے، پریشان بھی ہو گئے۔ ارشد صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا؟ اگر یہ اس نے جا کے کسی کو دکھا دیا تو میں کہا دکھانے دو، جس کو مرضی دکھائے، اس کو بھی پتہ چلے گا کہ حکیم الامت کے اندر شرک تھا۔ تو میں اس معاملے میں نہ کسی سے ڈرتا ہوں، نہ کسی کا مجھے وہ ہے، جس انداز سے بھی بات پھیلتی ہے پھیلنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے دعوت الحمدللہ اندر پھیلنا شروع ہو گئی، اور حافظ خالد صاحب جو حافظ خالد ان کا نام تھا، کراچی گئے تھے، تو وہ اس دعوت سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے، اور انہوں نے بلکہ اپنے طور پر بھی تبلیغ کرنا شروع کر دیا۔ تو سپرنٹینڈنٹ نے بھی ان کو ایک دفعہ بلایا کہ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے بھائی جیل کے اندر، یہ جیل میں اگر ہنگامے شروع ہو گئے تو پھر کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ہم جیل کو ہمارے قابو میں ہیں سارے، کیونکہ وہ پرانے جو جیلر ہوتے ہیں جن سزا یافتہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی جیل کے سسٹم کو چلایا جاتا ہے، وہ سارا نظام کافی حد تک وہ چلا رہے، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ ہمارے کنٹرول میں، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس انداز سے بعد میں اس کے ساتھ ذرا سختی بھی کی گئی کچھ دنوں بعد۔ بہرحال ایک دفعہ بیرک کے اندر باہر سے لوگ آتے تھے، یہ مولوی لوگ بھی اندر جاتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی کبھی اندر جاتے ہیں تبلیغ وغیرہ کرنے کے لیے۔ تو اندر جب انہوں نے بیرک کے اندر کچھ تبلیغ وغیرہ کی تو ان سے سوال جواب کیے، تو وہاں بھی تھوڑی ٹینشن پیدا ہو گئی، اور ان کا شرک جب واضح کیا کہ یہ جو غیر اللہ کو تم پکارتے ہو، چادریں چڑھاتے ہو اور سر میلے کرتے ہو، یہ کہاں ہے دین اسلام کے اندر؟ دین اسلام میں تو یہ چیزیں منع ہے، دین اسلام میں تو قبر پکی کرنا ہی منع ہے، اس کے اوپر مزار بنانا، گنبد بنانا یہ شریعت کے خلاف ہے، اور یہ جو تیجا چافتہ جمعراتیں تم یہاں آ کے بھی کرواتے ہو، جیل کے اندر بھی۔ چونکہ ایک آدمی نے ادھر ادھر سے تھوڑے بہت پیسے مانگ رہا تھا، تو میں نے پوچھا کیوں پیسے مانگ رہے ہو؟ کہتا جی ماں کا وہ 40واں کرانا ہے۔ تو میں کہا یہاں جیل کے اندر تم نے کرانا اور وہ بھی پیسے مانگ کے کراؤ گے، اور یہ جائز بھی نہیں، یہ تو ایک گناہ کی چیز ہے، یہ دین اسلام کا سسٹم نہیں ہے۔ دین اسلام میں نہ پیری مریدی ہے، نہ عرس اور میلے ہیں، نہ یہ چافتے سلانے برسیاں، یہ نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ تو بہرحال وہ کافی وہاں مولویوں کے خلاف وہ کچھ لوگوں نے احتجاج بھی کیا، اور بعد میں جب ان کی آپس میں ایک دفعہ بات ہوئی دوسری بیرک میں، تو پھر انہوں نے تائید کی کہ ہاں وہ جو چکری وکیلاں والے لوگ ہیں نا وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، تم لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام کے خلاف ہیں وہ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ تو اس انداز سے یہ بات آگے بڑھتی جا رہی تھی الحمدللہ۔ میری بیرک کے اندر جو دائیں طرف والا وہ ایک کھڈی تھی، وہاں ایک بڑی زلفوں والے بڑا اٹا کٹا سرخ لال جس طرح ہوتا ہے نا، بڑا ایک بہت ہی زیادہ جس طرح ایک مجاور ٹائپ ہوتا ہے وہ تھا، اور ساتھ اس کے ایک مشکتی بھی تھا جو اس کی خدمت کرتا تھا۔ تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو بریمام کا یہ اڈا ہے، شرک کا اڈا، مسلمانوں کا یہ بت کدہ، یہاں کا مجاور تھا،
اور یہاں لڑائی جھگڑے کے معاملے میں قتل کر کے اندر آیا ہوا تھا، اندازہ لگائیے۔ تو یہ ایسے جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ تو بہرحال اس نے بھی بڑا عجیب و غریب انداز اختیار کیا۔ جب اس کو میری دعوت پتہ چلی تو آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی قسط کے اندر اس کا یہ جو طرز عمل ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا، اور کچھ اور واقعات بھی ہیں الحمدللہ۔ یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ، اور ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی اس میں دلچسپی پیدا کرے، اور ایمان عقیدے کے حوالے سے ان کے اندر بالکل صفائی ہونی چاہیے، کیونکہ زندگی موت تو ویسے بھی دیکھیے کوئی پتہ نہیں۔ ابھی دیکھیں کل پرسوں کی یہ بات ہے، ترکی میں زلزلہ ہے، کتنے لوگ سو رہے تھے اور بلڈنگیں گر گئیں۔ تو اس طرح بھی موت آتی ہے، اور کتنے منصوبے انسان بناتا ہے، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں، پتہ نہیں 6-7 ہزار بلڈنگیں اندازہ لگائیں لمحوں کے اندر گر گئیں۔ تو یہ زندگی کی حقیقت اللہ کے بندوں، وہ جو کسی نے کہا کہ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، تو یہ معاملہ ہے۔ تاکہ جان جائے تو ایمان خالص کے اوپر جائے، کیونکہ عقیدے کے اندر اگر خرابی رہ گئی تو پھر چاہے پوری دنیا کے پھول آپ کے اوپر چڑھا دیے جائیں تو یقین کرو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ کو فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔